بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 786، فکر انسانیت۔ اہل علم کا سوال کہ تبلیغ میں انتشار کیوں ہے؟ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ انسانیت کا درد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا غم اور انسانیت کا درد سب سے زیادہ تھا۔ اسی غم اور درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء علیہم السلام سے اعلیٰ اور ارفع تھا۔ درد اور غم کا تعلق دعوت اللہ سے ہے۔ جتنا بڑا غم اتنی بڑی دعوتی قربانی۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کا میدان دعوت محدود ہوتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ فکر اور محنت ساری دنیا اور اس میں بسنے والے قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح و بہبود تھا۔ فکر و درد امت رکھنے والا اللہ کے یہاں بہت مقرب ہے۔ فکر، دعوت اور قربانی یہ سب مجموعہ اکٹھا ہوتا ہو تو وہ داعی بنتا ہے، اور اس ترقی سے روکنے والی جو چیز ہے وہ ڈر۔ اس ڈر کی وجہ سے انسان دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے رہتا ہے، اور ڈر میں سب سے بڑا ڈر موت کا ڈر ہوتا ہے۔ موت کا ڈر رکھنے والے تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ 300 آدمی احد کی لڑائی میں شریک ہونے چلے تھے، لیکن راستے سے بھاگ گئے۔ موت کے ڈر سے ابھی بھی اولاد ماں باپ کی لاش کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ موت کے ڈر سے مفکرین میں علامہ ڈاکٹر اقبال کو بڑی قبولیت ملی۔ ساری دنیا اس کی شاعری کو پڑھ کر سبق لیتی ہے۔ کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں کہ جس میں اقبال پر PhD نہ کی جا رہی ہو۔ فکریں اس امت کو میراث میں ملی ہے۔ عالمی فکر عالمی اسفار و خروج پر آمادہ کرے گی۔ قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی تعلیم میں اللہ کی راہ میں دور تک جانے کی فضیلت بیان فرمائی، اور گرمی کا زمانہ تھا، صحن ہی میں لیٹ گئے۔ ایک میواتی بازو میں لیٹا ہوا تھا، دیکھا کہ ساری رات وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہو۔ تہجد کے وقت اٹھے تو حضرت جی نے میواتی سے پوچھا، تم رات بھر تڑپتے رہے، سوئے نہیں، کیا کوئی تکلیف ہے؟ تو میواتی نے کہا، ہم تو یہی سوچ کر پریشان تھے کہ یا اللہ عمر ہے چھوٹی اور تیری دنیا ہے بڑی، ہم تیرے دین کو لے کر ساری دنیا میں کیسے پہنچ پائیں گے؟ اسی فکر میں ہم نے تڑپتے ہوئے رات گزار دی۔ حضرت جی نے بعد فجر بیان میں اس واقعے کو دہرایا اور فرمایا کہ اللہ، اس میواتی کی ایک ایک کروٹ میں ایک ایک ملک کی ہدایت دکھائی دے رہی تھی۔ انسانیت کا درد ہوگا تو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو دین کی طرف لائے گا، بھوکے کو کھلائے گا، ننگے کو پہنائے گا۔ ایک طبقہ حشر کے دن جہنم میں جاتا رہے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں ڈالے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھلاتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے کہ دل میں درد نہیں تھا، دل میں درد ہوتا تو کھلاتے بھی اور ان کے دین کی فکر بھی کرتے۔ اصل تنازع کیا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ نظام الدین مرکز سے قدرت نے جن لوگوں کو باہر نکال پھینکا، اس مفرور گروپ کا اصرار یہ ہے کہ دعوت کا کام مروجہ طور طریقے پر چلتا رہے، اور حضرت جی معاذ صاحب کا اصرار ہے کہ دعوتی کام نہج انبیاء اور نہج صحابہ پر ہو۔ مفرور گروپ نے اس ایک ہی بات پر عالمی شورا بنا ڈالی۔ اہل علم فیصلہ کرے۔ دعوتی کام کے لیے اگر سیرت صحابہ کو اپنائے تو مروجہ طریقے والی دعوتی ترتیب کی نفی ہوتی ہے، اور مروجہ طریقے کی رعایت کی جائے تو سیرت صحابہ اور طریقے یعنی ما انا علیہ و اصحابی کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔
مثلاً سیرت صحابہ کہتی ہے کہ دعوتی کام اجتماعی کام ہے، اس لیے یہ کام امیر کی اطاعت میں ہو۔ مفرور گروپ یہ کہتا ہے کہ سارے عالم کا دعوتی کام بغیر امیر کی عالمی شورا کی سرپرستی میں ہو، امارت کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہج صحابہ یہ بتاتا ہے کہ شورا کا کام صرف امیر منتخب کرنا ہے اور شورا امارت کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مفرور گروپ والے ہر مجلس اور ہر خط میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی ملفوظ دہراتے رہتے ہیں کہ میرے بعد آگے چل کر دعوتی کام ایک شورا کی زیر نگرانی چلے، جس شورا میں علماء، مشائخ اور امت کے سیاستدان بھی شامل ہوں۔ فائدہ: اول تو یہ قول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہی نہیں۔ دوم یہ کہ ہم اس مفرور گروپ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہوئے، اس کے بعد حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہوئے، کیا آپ ان دونوں کی امارتوں کو تسلیم کرتے ہو؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر مولانا سعد صاحب کی امارت کو تسلیم کرنے سے کیوں انکار ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو گزشتہ دونوں بزرگوں کی امارت کا بھی انکار کر دو، اس لیے کہ یہ دونوں امارتیں بھی بقول آپ کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منشا کے خلاف واقع ہوئی۔ کیا ان سوالوں کے جواب آپ ساری دنیا کے کام کرنے والوں کو دے سکو گے؟ تنبیہ: مفرور گروپ کے بیانات، تحریریں سب جمع ہیں ہمارے پاس، اور انشاءاللہ ہر اعتراض کا معقول اور مدلل جواب دے سکتے ہیں۔ دعوتی کام کیوں؟ ایمان اور یقین نام ہے دل کے تأثر کا۔ اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکل جائے، ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہونے کو عقل و خرد مان لے اور جان لے، اسی کا نام ایمان اور یقین ہے، اور ایسا ایمان اور یقین حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ یقین نصیب ہوگا تو صرف دعوتی محنت اور اس کی وجہ سے آنے والی مشقتوں کو اللہ کے خاطر برداشت کرنے سے۔ صحیح حدیث میں ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم برداشت کرنے سے۔ حلم دعوتی میدان کے ناگوار حالات پر جمنے سے اور ساتھیوں کو جمانے سے نصیب ہوگا۔ فائدہ: جس طرح صرف کتاب علم کے حصول کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے استاد بھی چاہیے، بالکل اسی طرح حقیقی ایمان اور یقین کے حصول کے لیے دینی معلومات کے ساتھ ساتھ اس علم سے ہونے کا یقین بھی نصیب ہو۔ اس یقین اور ایمان کے حصول کے لیے ایمانیات والی دعوت اور اس کا مذاکرہ اور اس کا ماحول چاہیے، اور اس ماحول کو پیدا کرنے کی محنت کا نام مسجد کی آبادی والی محنت ہے۔ علم کے لیے تلمذ یعنی کسی استاد کی خدمت میں بیٹھنا ہوگا، اور کسی استاد کی سرپرستی کے بغیر علم نہیں آتا۔ اسی طرح حلم نامساعد حالات یعنی بھوک، پیاس، تنگی، تھکن، مار پٹائی، جیل، کوٹ کچہری کو برداشت کرنے سے حاصل ہوگا۔ علم اور حلم یہ انبیاء کی مخصوص صفتیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرمایا فَبَشَّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی آل یعقوب میں علم کی بہتات تھی، بڑے بڑے احبار علماء ان میں ہوئے، اور آل اسماعیل میں حلم والے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے برداشت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدیہ میں بلال، خباب، عمار، یاسر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فائدہ: اگر کوئی نامساعد حالات ہی نہ دیکھے تو بھلا وہ کیا جانے کہ حلم کس چڑیا کا نام ہے۔ دعوتی خروج اور اس کی مشقتیں دکھلائی گئی کہ حلم کیا چیز ہے اور اس کی لذت کیا ہے۔ بے خطر کود پڑ آتش نمرود میں عشق، کہنے والے نے بہت خوب کہا، یوں تو بہت اچھی ہے مکتب کی فضا، لیکن بنتے ہیں بیاباں میں فاروقی اور سلمانی۔ صحبت صالحین سے اخلاق اور عادات درست ہوتے ہیں، دعوتی کام اور اس کے خروج سے ایمان اور یقین درست ہوتا ہے۔ ہر چیز کے بننے کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، گاڑی کارخانوں میں، مولوی صاحب مدرسوں میں، ڈاکٹر یونیورسٹی میں، اخلاق خانقاہوں میں۔ اسی طرح ایمان اور یقین صرف اور صرف دعوتی کام اور اس کے خروج میں
اور اس کام میں پیش آنے والی نامساعد اور مشکل حالات میں استقامت کے ساتھ لگے رہنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال صحبت نبی یعنی شعیب علیہ السلام اور صالحین مدین میں رہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال پورے کر لو تو تمہاری مرضی، لیکن دعوت و تبلیغ کے کام پر فرعون کے پاس بھیجے جانے سے قبل انہیں نامساعد حالات اور خوفزدہ ماحول سے گزارا گیا۔ رسی کو سانپ اور سانپ کو رسی بنا کر رب تعالی نے اپنی کن فیکونی دکھلائی۔ سارا قصہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ دل سے چیزوں کا یقین نکلا اور رب کائنات کی قدرتیں اور تصرفات سامنے آئی۔ یقین فولادی ہو گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب تم فرعون کے پاس دعوت لے کر جاؤ۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے قصے داعیوں کی تربیت اور رہبری کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بیچارے عباد اور زہاد ان واقعات کے اسرار اور رموز کی باریکیوں کو کیا جانیں، اس لیے کہ جن کے قلوب افکار انبیاء سے اور اعضائے بدن گشت اور اسفار کی تعب اور تھکن سے اور رات و بقا کے حال زار سے خالی ہوں۔ ارے بھائی، جو شخص انسانیت کے غم میں نہ گھلے تو پھر اس کے قلب اور عقل پر اسرار دعوت کیوں کر کھلے۔ لطیفہ، متصوفہ یعنی احباب تصوف نے اسی طور والے واقعے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑا تھا، اسی واقعے سے مریدین کو خلافت دینے کا جواز لیتے ہیں، اور متصوفہ علماء کرام اس مجوزہ قیاس کی تائید کرتے ہیں، اور داعی اور محققین اور مفسرین اس واقعے کے منفی اثرات اور اس کے اسرار پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ داعیوں کو متفکر کریں۔ لیکن اس تفسیر سے دونوں طبقوں یعنی مشائخ تصوف اور علماء تصوف دونوں کے قیاس اور تائید مجروح ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ترتیب تصوف میں خلافت کے دیے جانے والا عمل ناقص الدلیل بن کر رہ جاتا ہے۔ بقول اس مفرور گروپ کے کہ اس واقعے کی تفسیر اور تشریح غیر درست ہے جو بیان کی گئی۔ فائدہ، طور والے واقعے کو اچھالنا محض یہ اتفاق نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ اس واقعے طور اور اس سے رونما ہونے والے منفی نتائج کے سبب متصوفہ کے شاخسانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، کیونکہ مریدین کو خلافت عطا کرنے کی قرآنی دلیل یہی قصہ طور ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر نگراں اور خلیفہ بنا کر گئے تھے، اس لیے شیخ صاحب بھی اپنے مرید کو خلافت عطا کر رہے ہیں۔ حضرت جی رابع کی اس تشریح اور تفسیر پر چاروں طرف سے فتوے شروع ہو گئے کہ اس طرح کے بیان سے انبیاء علیہم السلام کی توہین ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ محقق مفسرین کی تفاسیر ان تشریحات اور تفسیر سے بھری پڑی ہیں۔ ہماری کوتاہ نظر میں کم از کم 12 ایسی تفاسیر ہیں جن میں یہ واقعہ انہی تصریحات کے ساتھ بیان کیا جیسا حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ مولانا سعد صاحب سے زیادہ سخت الفاظ تو مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی دیوبندی نے استعمال کیے ہیں۔ دیکھیں تفسیر معرف القرآن۔ اگر مولانا سعد صاحب یا کوئی داعی ان واقعات انبیاء کو بیان کر کے اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیتا ہو تو یہ اس کا حق ہے، اس کا اس طرح سے ترغیب دینا باب الفتویٰ میں ہرگز نہیں گردانا جائے گا، بلکہ اسے فقہی اصطلاح میں باب التربیت میں شمار کیا جائے گا۔ علماء کرام حضرت آدم علیہ السلام کے قصے، ان کی غلطی اور ان کے جنت سے نکالے جانے کی وجوہات پر درجنوں کتابیں لکھ ڈالے، اور کون سی ایسی کتاب اور تقریر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر روشنی نہ ڈالتی ہو۔ وہاں عظمت انبیاء کے بارے میں کسی ناقد کی زبان نہیں کھلتی، لیکن جہاں تبلیغ والوں نے انبیاء کا ذکر چھیڑا کہ بس تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل علم میں دعوتی مزاج، دعوتی سوچ، دعوتی حمیت باقی نہیں رہی۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ نے سن 75 میں اورنگ آباد کے اجتماع میں علماء کرام میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ صحابہ کا عمل ہمارا علم ہے، جب تک صحابہ والا عمل ہمارا اپنا عمل نہیں بن جاتا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
حدثنا فلا وحدثنا فلا قال عبداللہ ابن عمر فعل کذا و کذا. یہی خبر اور علم اخبار ہمارا علم ہے، اسی کی ہمیں سند دی جاتی ہے، اور یہی سامعین کی خبر ماہرین حدیث میں شمار ہوتے ہیں. اور فرمایا آپ علماء کرام مجھ گنوار اور ان پڑھ کو یہ بتلاؤ، کیا اس علم خبر کے حصول پر کسی آیت اور حدیث میں کامیابی کا وعدہ فرمایا گیا ہے؟ وعدہ تو صرف اس بات پر کیا گیا کہ اگر تمہارا عمل صحابہ کا عمل بن جائے، تمہارا ایمان صحابہ والا ایمان بن جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم نے وہ حقیقی ایمان حاصل کر لیا جو ایمان صحابہ نے حاصل کیا ہے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہوں گے. تبلیغ اسی ایمان اور عمل کو حاصل کرنے کی محنت کا نام ہے. تشکیل شروع ہو گئی اور اتفاق سے میں ہی نام لکھ رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ سب سے اول حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام لکھایا تھا اور پھر 100% علماء کرام کھڑے ہو گئے تھے. دعوتی کام کی کرامت. سوال یہ کرتے ہیں کہ تبلیغ والوں میں کوئی صاحب کرامت نہیں گزرا. جواب: ایک ٹیکسی ڈرائیور بھائی فضل کریم کا بیان ہو رہا علماء کرام میں، اور وہ بھی اکابر علماء کے سامنے. کیا یہ بات کوئی کرامت سے کم ہے؟ ایک بندہ عظمت انبیاء کی محبت کا نعرہ تو مارتا ہے مگر انبیاء کے دعوت والے کام سے بھاگتا ہے، اور دوسرا بندہ عظمت انبیاء دل میں لیے ہوئے ان کے کام پر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس، ایک ایک روپیہ لگا بیٹھتا ہے. بھلا فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں کون سچا ہے، پہلا بندہ یا دوسرا؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ بعد آنے والے اپنے پہلوں کے واقعات ہی سے سبق لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے. اس لیے شہسوار دعوت کے پیش نظر ہمیشہ ائمہ دعوت یعنی انبیاء اعظام اور صحابہ کرام ہی کی دعوت رہے گی. یہ انہی برگزیدہ ہستیوں کے واقعات سنا سنا کر اپنے متبعین کے قلوب کو گرماتے رہیں گے. فائدہ: دبی زبان میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اصل جھگڑا تصوف اور سیرت صحابہ کا جھگڑا ہے. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر سیرت صحابہ کا غلبہ کار فرما تھا. اس دور میں قربانی اور جوہد معراج پر تھی، اس لیے کہ حضرت جی یوسف صاحب کے آس پاس میواتی ہی ہوتے تھے، اور میواتی قوم قربانی اور جوہد میں ممتاز تھے اور مخلص تھے. حضرت جی ثالث حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور. حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امارت یعنی حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ تھی، جس کی وجہ سے اس دور میں اہل متصوفہ کا بازار گرم رہا اور کثرت سے مشائخ مرکز نظام الدین آیا جایا کرتے تھے. اس آمد و رفت میں تبلیغ کو کم اور اہل تصوف کو بڑا فائدہ ہوا. اس لیے اس آمد و رفت سے علاقات قائم ہوئے، پھر علاقات پیری مریدی میں تبدیل ہوتے گئے. مرکز نظام الدین نے تقریباً 80% تبلیغ والے کھوئے، اور اس دور میں خلافتیں بڑی تقسیم ہوئی. بڑی تعداد تبلیغ والوں کی 2 خانقاہوں کی نظر ہوئی. نمبر 1 حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ، دوسرے حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ. قربانی اور جوہد کی جگہ اذکار اور اورات کا دور دورہ شروع ہوا. دوسری بڑی تباہی یہ ہوئی کہ حضرت جی ثالث کے ہم نشین میواتی نہیں تھے بلکہ گجراتی لوگ تھے، اور یہ اٹل اور حق بات ہے کہ فطرت بدلتی نہیں. گجراتی قوم کی فطرت میں وہم اور توہم، پھونک پھانک، تعویذ، گنڈے اور ان کاموں کے لیے بزرگوں کے پاس منڈلاتے رہنا یہ ان کی فطرت میں داخل تھا. الا ماشاء اللہ. اس قوم کی اس غیر متبدلہ فطرت کو برسوں کی دعوت و تبلیغ بھی بدل نہیں سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاجر قوم تھی، جہاں بیٹھے وہاں تجارت کا راستہ نکال لیتے. یہ سب چیزیں اکٹھا جمع ہو گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی دعوتی روح جو سیرت صحابہ پر قربانیوں کے ساتھ چل چل کر حاصل کی گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑتی اور بجھتی چلی گئی. فقر و فاقہ اور قربانیوں اور عزیمتوں کے بدلے غیر منقولہ ذکر و اذکار، مرکز کے علاوہ غیر داعیوں سے بیعت اور خلافت کا بازار گرم ہوا. جو افراد حضرت جی ثانی کے دور میں بنے تھے انہیں کوئی داد نہ ملتی.
اور نہ انہیں کوئی خاطر میں لایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کوئی فرد بنتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کوئی بنا بھی تو اس کو اس کی قومیت، لسانیت، علاقائیت، دینی مدارس کی ملکیت اور اس کے لیے نسل پرستی کی نحوست نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے کہ سیرت صحابہ والا قربانی اور بھوک اور پیاس کا دور باقی نہ رہا، ہر طرح کی مالی فراوانی کا دور شروع ہوا۔ اگر یوسفی دور کا کوئی اللہ والا ٹوک دیتا تو اسے جواب دیا جاتا کہ بھائی صاحب یہ انعام کا دور ہے، یعنی انعام الحسن صاحب کا، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ مسنون دعاؤں میں ایک حسن درجے کی روایت ملتی ہے، اللہم ارزقنی بطانہ وصالحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے صحیح ساتھی عطا فرما۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کے مانند حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا دور شروع ہوا، اور دعوتی میدان کے مخلصین اور محسنین، ہماری مراد حضرت جی انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے علاوہ منشی بشیر صاحب، قاری ظہیر صاحب، قاری رشید صاحب، میاں جی محراب صاحب، میاں جی عبد الرحمن صاحب، جنہوں نے مولانا سعد صاحب کی بڑی محبت اور شفقت سے تربیت فرمائی تھی، وہ تربیت اپنا اثر دکھاتی ہوئی اٹھی۔ آخر کار ایک دن پوتے دادا کی شکل میں لوٹ آئے۔ اب پھر سے تبلیغی کارواں کو حقیقی سالار نصیب ہو گیا، یعنی دور یوسفی اور دور سعدی کے درمیان جو تقریباً نصف صدی یعنی 50 سالہ دور میں جس طرح سے بھی کام ہوا ہو چکا، اب انشاءاللہ دعوتی کام پوری شرع اور بسط اور شرع صدر کے ساتھ چل پڑا۔ بقول حضرت اسلام اللہ صاحب دامت و برکاتہم بنگلوری کہ اب تبلیغ کو امارت کی گود مل چکی، اب یہ کام راکٹ کی سپیڈ سے دوڑے گا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دعوتی کام ان 5 سالوں میں خروج اور قربانی اور جہد میں 500 گنا آگے بڑھ گیا۔ اللہم لک الحمد۔ مولانا سعد صاحب کا رخ سیرت صحابہ کی طرف۔ حضرت امام الکبیر محمد قاسم صاحب نانوتی نور اللہ مرقدہ تعلیمی اور علمی مشغلے میں مصروف رہتے تھے اور گفت و شنید بھی اسی طرز پر کرتے تھے۔ ان کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی قاسم صاحب معمولات میں سست ہوتے جا رہے ہو۔ تو قاسم صاحب نانوتی نے عرض کیا کہ حضرت طبیعت نہیں چلتی، علمی مشاغل کے لیے وقت کافی نہیں ہوتا۔ حضرت مہاجر مکی نے فرمایا کوئی بات نہیں، الحمدللہ مولوی صاحب پر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک العلیم کی صفت مبارکہ کا غلبہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تعویل ہے۔ حکمہ نبض دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ یہی حال حضرت جی مولانا سعد صاحب پر غالب ہے کہ دعوتی کام 100% سیرت صحابہ پر آ جائے، مگر دارالعلوم میں حکمہ باقی کہاں رہے جو کیفیت سعد کو پہچان سکے۔ بس فتوی بازی کا شوق بہت خوب جانتے ہیں۔ قسط طویل ہو گئی، مگر اہل علم حضرات کے اصرار کی تابعداری کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ علماء کرام اس مبارک راستے میں قربانیاں جو دے رہے ہیں، اللہ استقامت اور اخلاص کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔